سورہ نمل میں ذکر ہوتا ہے یا ایھا النمل ادخلوا فی مساکنکم، اے چوٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، ایسا نہ ہو کہ بے خیالی میں سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں کچل دیں۔ اس آیہ مبارکہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑی ہی زبردست پوائنٹ کی طرف اشارہ فرمایا۔ کیا اشارہ فرمایا؟ چوٹیاں جو کہ 2 میل کی مسافت سے آ رہی تھیں، کتنی تقریباً 2 میل کی کم و بیش مسافت سے چوٹیوں کا لشکر آ رہا تھا، اور انہوں نے 2 میل دور سے سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے بارے میں جب ان کو احساس ہوا کہ یہاں سے ایک لشکر گزرنا ہے، تو وہ چوٹیوں کی جو ملکہ تھی وہ آپس میں دوسری چوٹیوں سے کیا کہتی ہے کہ اے چوٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ۔ اور یہی نہیں، جب اس نے یہ بات کہی تو قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے اگلی آیت کے اندر فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، تو سلیمان علیہ السلام چوٹی کی اس بات کو سن کے مسکرا دیے۔ اب مجھے ایک بات بتائیے، سلیمان علیہ السلام 2 میل کی مسافت سے آ رہے ہیں اور چوٹیوں کا لشکر گزر رہا ہے، اور چوٹیوں کی بات آپ سن بھی رہے ہیں 2 میل دور سے، اور سننے کے بعد اس کا مفہوم بھی سمجھ لیا، اس کو یہ سمجھ لیا کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں، ان کی زبان بھی سمجھ لی۔ اور اگر ہم آج سائنسی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو چوٹیوں کے منہ میں زبان نہیں ہوتی، تو پھر وہ آپس میں کمیونیکیٹ کیسے کرتی ہیں؟ تو سائنس یہ بتاتی ہے کہ چوٹیوں کی آگے کی جو 2 ٹانگیں ہوتی ہیں اس پہ باریک سے بال ہوتے ہیں جس کو وہ آپس میں رگڑ کے کمیونیکیٹ کرتی ہیں، دوسری چوٹیوں سے بات چیت کرتی ہیں۔ تو اب سبحان اللہ، دیکھیے کہ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام 2 میل دور سے چوٹی کی اتنی معصوم سی اس چھوٹے سے سائز کی چوٹی کی بات سن بھی رہے ہیں، اور نہ صرف بات سن رہے، اس بات سے جو مفہوم اخذ ہو رہا ہے، وہ جو اس کی زبان ہے اس کو سمجھ بھی رہے ہیں۔ صحیح ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایسی سلطنت عطا کی جو اس سے پہلے کسی کو عطا نہیں کی گئی۔ تو کیا پتہ چلا؟ اور سلیمان علیہ السلام کون ہے؟ سلیمان علیہ السلام وہ ہیں جنہوں نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے مسجد اقصی میں نماز ادا کی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی۔ تو جب سلیمان علیہ السلام کی سماعت کا یہ عالم ہے، تو ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سماعت کا کیا عالم ہوگا۔ اور یہی نہیں، حدیث میں آتا ہے کہ جب میاں بیوی آپس میں لڑتے ہیں تو جنت سے وہ حور دیکھ رہی ہوتی ہے جو اس مرد مومن کی، مرد صالح کی بننے والی بیوی ہوتی ہے، صحیح روایات ہے۔ تو وہ کیا کہتی ہے کہ قاتلک اللہ لک، قاتلک اللہ لک، یعنی کہ اللہ تجھے ہلاک کرے اے عورت، یہ شخص تو عنقریب میرا شوہر بننے والا ہے، کچھ ہی دن تیرے پاس ہے۔ اور حور کہاں سے دیکھ رہی ہے؟ 7 آسمان کے اوپر سدرۃ المنتہا، اور سدرۃ المنتہا کے بھی اوپر جنت سے وہ حور دیکھ رہی ہے اور ملاحظہ کر رہی ہے، اور ان کی اس لڑائی اور اس معاملات کو سن رہی ہے اور رپلائی کر رہی ہے۔ اور حور کون ہے؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلام کی بننے والی بیوی۔ تو حضور کے غلام کی بیوی کی سماعت کا یہ عالم ہے، تو یارو مدینہ تو دور ہی نہیں ہے۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سماعتوں کا کیا عالم ہوگا۔ اس کے بعد بھی اگر لوگ نبی کو اپنے جیسا بشر کہیں تو ان کی عقلوں پہ ماتم کرنے کا دل کرتا ہے کہ انہوں نے قرآن اور حدیث کو صحیح انداز میں سمجھا ہی نہیں۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انی آرا ما لا ترا، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، اور میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بشریت پہ ہم لوگ انکار نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بشر ہیں، لیکن افضل البشر ہیں، اور سرکار کریم علیہ السلام کی بشریت کے ساتھ ساتھ سرکار کریم علیہ السلام کی نورانیت بھی واضح ہے۔ آپ ارشاد کیا فرماتے ہیں؟ یا جابر ان اللہ قد خلق قبل کل الاشیاء نور نبیک من نورہ، اے جابر، بے شک تیرے رب نے
ہر چیز کی پیدائش سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے جدا کر کے بنایا. وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لَوْحٌ وَلَا قَلَمٌ وَلَا إِنسٌ وَلَا جِنٌّ وَلَا أَرْضٌ وَلَا سَمَاءٌ أَوْ كَمَا قَالَ علیہ الصلوۃ والسلام. اور اس وقت نہ تو انسان تھے، نہ جنات تھے، نہ زمین تھا، نہ آسمان تھا، نہ زمین تھا، نہ آسمان تھا. اس وقت اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو اپنے نور سے جدا کر کے بنایا. تو سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کمپیریزن کرنا یا یہ کہنا معاذ اللہ کے حضور ہمارے جیسے ہیں، یہ یقیناً وہ عمل بد ہے اور عمل گمراہی ہے جو ہماری آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی ہلاکت کا سبب ہوگا. تو خدارا اپنے عقائد کو درست کریں، اپنے کانسیپٹس کو درست کریں، نبی کو اپنے جیسا کہنا چھوڑیں. صحیح ہے، نبی افضل البشر ہے، اور نبی کا اور عام انسان کا، نبی کی کیا بات کرتے ہیں ہم آپ سے ذکر کرتے ہیں صحابہ کرام کا. حضرت صحابی کیا فرماتے ہیں، میں ذکر کر رہا ہوں ان صحابی کا. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کا کیا عالم تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب اپنے ناخن ترشواتے تو وہ آپ کے ناخن مبارک کو جمع کر لیتے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب بال کٹواتے تو آپ کے منہ مبارک کو جمع کر لیتے. اگر وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ اپنے جیسا سمجھتے تو کیا وہ یہ عمل کرتے؟ حضور کلی فرماتے وضو میں تو صحابہ کرام کلی کا پانی زمین پر گرنے نہ دیتے، اپنے ہاتھوں پہ لے کے اپنے جسم مبارک پہ مس کر لیتے. تو یہ عقائد ہیں صحابہ کرام کے. اور حضور کیا فرماتے ہیں، اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے. فبأیہ اہتدیتم اہتدیتم، ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عقائد کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.